نعمتوں میں سے جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید میں جگہ جگہ آزمائش کا ذکر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ آپ کو آزمائے، آزمائش میں ڈالے۔ اللہ آزمائے گا، آزمائش میں ڈالے گا۔ جتنا جتنا کسی کا ایمان کمی ہوگا اور جتنی جتنی کسی کی ذمہ داری زیادہ ہوگی اتنی اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ نے سب سے سخت امتحان انبیاء کا لیا ہے۔ ان کی ذمہ داری بھی سخت تھی، مشکل تھی، اور ان کا ایمان بھی بہت قوی تھا، بہت بلند تھا۔ امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے۔ ایک آزمائش سے نکلو گے دوسری آزمائش سے جائے گا۔ کیا کربلا والے جو کربلا میں انہوں نے امتحان دیا اس کے بعد ان کا امتحان نہیں ہوا، اس کے بعد اسیری کا امتحان ہے، ایک نئی آزمائش ہے، نیا امتحان ہے، دوسرا ہے، اللہ نے آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، ضرور بھی ضرور ہم آزماتے رہیں گے۔ کس کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی فضا میں ڈالیں گے اور آزمائیں گے۔ عجیب ہے، امتحان لیا جائے گا خوف کی فضا میں، ڈر کی فضا میں آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ جب خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اس میں آپ کو آزمائیں گے کہ آپ ڈر کے ماحول میں کیسے رہتے ہیں۔ اللہ آزمائے گا جب خوف ہو، ڈر ہو۔ یہ جو مصر میں تمار سولی چڑھا، یہ خوف کی فضا توڑتا رہا، قربانیاں دیتے رہے نا۔ خوف کی فضا ٹوٹی تو لوگوں نے یزید کے خلاف بولنا شروع کیا۔ دربار یزید میں ثانیہ زہرا کا خطبہ ایک وجہ کیا تھی کہ خوف کی فضا کو توڑ دیا، کہ ہاں ان ظالموں کے سامنے بولا جا سکتا ہے، ان ظالموں کے سامنے سٹینڈ لیا جا سکتا ہے، کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اسیر ہیں، بے وطن ہیں، پھر بھی بول سکتے ہیں۔ یہ ہمت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، ڈیووشن چاہیے، اللہ پر توکل چاہیے، اور اللہ کے وعدوں پر ایمان چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تو کیا کہا؟ خدایا یہ ظلم میرے لیے برداشت کرنا آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ امام خمینی کے ساتھی جو شاہ سے لڑے تھے، بہت سے لوگ ڈر گئے تھے، گھروں میں بیٹھ گئے تھے، ایسے ہی تھا نا، نہیں بولتے تھے شاہ کے خلاف۔ کچھ غیرت مند تھے جو بولتے تھے، یا مار دیے جاتے تھے یا زندانوں میں پھینک دیے جاتے تھے۔ انقلاب کے لیے 65 سے 70 ہزار شہید ہوئے ہیں، اور 90% سے زیادہ تعداد جو ہے وہ جوانوں کی ہے۔ یہ اگر نہ ہوتے، خون دینے والے، زندانوں میں جانے والے، تو کیا انقلاب آ سکتا تھا؟ کبھی نہیں آنا تھا۔ لوگ خوف کی فضا توڑ رہی ہے، یہ آزمائش ہے ہماری۔ یہ کبھی ایمان سے، آل محمد سے توسل سے، پھر یہ ہوگا۔ اس خوف کی فضا کو توڑنا ہے ہم نے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھو سلام شیعہ قوم کے اوپر دھماکے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، من حیث المجموع اس قوم نے مولا حسین کی زاداری کو نہیں چھوڑا ہے یا نہیں؟ اس بہادر قوم کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، جنہوں نے تمام کی تمام سختیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، خوف اور ڈر کے باوجود آزاداری کے جلوسوں میں آئے۔ دھماکوں کا خطرہ تھا، اگر ہم ڈر کے گھروں میں بیٹھ جاتے آج آزاداری ختم ہو جاتی،
آپ نے دیکھا کراچی میں جب دھماکہ ہوا تھا عاشورہ کے جلوس پر کسی نے علم گرنے دیا تھا؟ اور جب یہ کہا گیا تھا کہ اربعین پر کراچی میں بہت تھریٹ ہے، کہتے ہیں کہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اربعین ہوا، لوگ کفن پہن کے آئے تھے۔ سلام ان لوگوں کو جن کے لاشعور میں کربلا نے جرت رکھی ہوئی ہے، ہمت اور حوصلہ رکھا ہوا ہے۔ ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، ان مظلوموں اور محروموں کے۔ اگر ہم خوف کی فضاؤں سے ڈریں گے، گھبرائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، تو ہم ان مظلوموں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے، ان کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔